وطن یاد آیا پانی جب پایا تو ہر تشنہ دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی جو سر پہ میرے چادر ہوتی میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تمہیں معلوم تو ہے میرے ہاتھ بندھے ہیں گردن سے ہاتھ میرے جو کھلے ہوتے تیری لاش وطن پہنچا دیتی شبیر یہ تم نے اچھا کیا کعبے سے نکل آئے ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے میں کعبے کو آگ لگا دیتی شبیر یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کی نیند برسا دیتی کوثر یہ کسے حق حاصل ہے تحریر نبی کی چاک کرے امت کو جو یہ منظور نہ تھا زہرا کی سند لوٹا دیتی محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد شاه هست حسین بدشاه هست حسین دین هست حسین دین پناه هست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ هست حسین آج بھی آواز آ رہی ہے ان من ناس ینصرنا بولو لبیک یا حسین لبیک یا حسین ناس ینصرنا لبیک یا حسین ان من ناس ینصرنا لبیک یا حسین علی و اولاد علی و آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد
الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم. درود بجي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا صاحب خانہ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، حاضرین کے صاحب خانہ کی اور ہم سب کی تمام دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو دور فرمائے، صاحب اعضاء اور صاحب خانہ اور تمام حاضرین کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، دنیا آخرت کے تمام انحرافات اور مصیبتوں و بلاؤں سے محفوظ رکھے، اہل بیت کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود کرے، بالخصوص صاحب خانہ کی والدہ بیمار خدا ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کی نسل میں آنے والے لوگ اور ہم سب امام کے خادم میں ہمارا شمار ہو، درود بجی محمد وآل محمد. محترم، کائنات ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑا شاہکار کائنات کا جس چیز کی طرف بھی آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اللہ اور خالق کائنات کی نشانی اور علامت ہے. اللہ نے ہر چیز کو اس طرح خلق کیا ہے تو اگر انسان عقل و شعور رکھتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کے اس چیز کے بنانے والے تک پہنچے. اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم اہل نظر کو بس اتنا کافی تھا، میں نثر میں کہہ رہا ہوں، نظم میں نہیں کہہ پا رہا، کہ اگر رسول نہ بھی آتے تو یہ صبح کا وجود جو ہمارے لیے کافی تھا. شب کی تاریکی کے بعد جب صبح آتی ہے تو صبح کو دیکھ کے انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، کوئی نہ کوئی خالق ہے. ہر چیز میں جس چیز کی طرف بھی ہم نگاہ کریں، عربی شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. بس وہ نظر چاہیے، وہ
نگاہ چاہیے کہ جس کے ذریعے انسان اس حقیقت تک پہنچ سکے. اسی ذہن میں تھوڑی سی گفتگو اور اہل بیت کے چند فضائل، ان کی منزلت، ان کا مقام کیا ہے، اور خاص طور سے کس طرح اس فضیلت کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بچا کر عزیزوں. ہر چیز کو ملا صدرہ بہت بڑے فلسفر اور اسلامی شیعہ فلسفی کو ایک نیا ڈائریکشن اور رخ دینے والے ملا صدرہ ہیں، جن کے بعد اب تک کوئی ایسا فلسفی، یعنی حوزے میں جو بھی کوئی فلسفی پڑھتا ہے تو اب ملا صدرہ کی فلسفے کی انتہا تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو ان کی کتاب کو پڑھے انسان فلسفی نہیں بن سکتا. آج جتنے بھی بڑے بڑے فلسفے کے استاد ہیں، فلسفی کے استاد ہیں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ملا صدرہ کے شاگرد ہیں. ان کا نام ہے تو ان کی فضیلت میں ایک جملہ شہزادی معصومہ کی فضیلت ہے. اصل میں ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ کہک میں رہتے تھے، کبھی کبھی فلسفے کا کوئی مسئلہ اگر ایسا تھا ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتا تھا، میں اسے اس گتھی کو سلجھا نہیں پاتا تھا، تو میں کہک سے تقریباً 27-28 کلومیٹر کا راستہ، یہ 70 کلومیٹر کا راستہ تھا، میں وہاں سے قم آتا تھا شہزادی معصومہ کے روضے پر، اور رات بھر عبادت کے بعد بیوی سے اس مسئلے کا حل مانگتا تھا. یہ علمی مسئلہ شہزادی معصومہ کے. ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک پتھر کی مثال دیتے ہیں. کیسے مثال دیتے ہیں؟ آپ نے دیکھا یہ شائننگ پیبل، یہ جو پلز ہوتے ہیں، موتی جو پتھر ہوتے ہیں، یہ اتنے چمکدار اور خوش منظر اور اتنی ان میں جو ہے شائننگ اور وہ چمک ان میں کیسے آتی؟ پہاڑ سے ٹوٹتا ہے وہ پتھر، مدتوں اپنا سفر طے کرتے سمندروں سے گزرتے ہوئے پھر کسی سمندر کے کنارے جا کے رکتا ہے. پھر اس کے بعد مزید اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں مزید پالش ہوتی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ چمک آنے لگتی ہے. جتنا زیادہ اس پہ بیٹھی گرد و غبار کو ہم صاف کریں گے اتنا ہی زیادہ اس میں چمک آتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں انسان ایک طرف سے دوسری طرف نگاہ کرنے لگتا ہے. یہ پتھر کی خاصیت آپ دیکھیں، وہ پتھر کہ جو پہاڑ سے وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی شفافیت، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے. اس کو اور آپ ایک مرحلے تک لے جائیے، یہی پتھر ہے جس سے شیشہ بنتا ہے، یہی پتھر ہے جس سے شیشہ بنتا ہے. پتھر کو اور پیسا جاتا ہے، اس کی شکل میں تبدیلی لائی جاتی ہے. ابھی ہم اگر اپنے پتھر میں تصویر دیکھنا چاہیں، اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں تو پتھر ہمارا چہرہ نہیں بتا پائے گا، لیکن پتھر کو اس مرحلے تک پہنچایا جاتا ہے، اس طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ پتھر پھر شیشہ بن جاتا ہے. اور شیشے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ جو بھی دیکھیں وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ملا صدرہ فرماتے کہ انسان کی مثال بھی ایسی ہے. یوں ہم دیکھیں تو انسان میں ہمیں خدا نظر نہیں آئے گا، انسان میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب انسان بندگی کے مرحلوں سے گزرتا ہے اور اپنی اس انحراف کے پتھر جب وہ ٹوٹتا ہے شکستگی آتی رہتی ہے، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اس کا وجود کہ اس میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. نا دیکھیں یہ بہت محسوس مثال بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں. اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے وہ کہ ہم دیکھ رہے شیشے کو. کیا ہے، جب ہم شیشہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں شیشے کو لیکن نگاہ ہماری کہیں اور رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں شیشے کو لیکن نگاہ ہماری آنکھوں پہ رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں شیشے کو لیکن نگاہ ہمارے چہرے پہ رہتی ہے. دیکھتے ہیں شیشے کو نگاہ ہمارے بال پہ رہتی ہے. یہی تو ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شیشے کو لیکن نظر کوئی اور آ رہا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے. بس یہی مثال انسان کی بھی ہوتی ہے. انسان بندگی کے بعد اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس انسان کو لیکن نظر خدا آتا ہے. یہ انسان
زیارت کو ہم پڑھا کریں. خاص تاکید میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تاکید ہے زیارت کی. انسان جو ہے اگر سخت سے سخت مصیبت زندگی میں آئے، سید رشتی کا مطابق آپ مفاتیم کا بھی ترجمہ بیٹھ کے دیکھیے تو ان کا مجھ پر لعنت بھیجنا اگر اس زیارت کو پڑھنے کے بعد اور خلوص کے ساتھ دعا کرنے کے بعد اگر مستجاب نہ ہو. سید رشتی کا اس زیارت میں عزیزو اگر اہل بیت کے ہم کو قصیدے پڑھنے ہیں تو ہم جتنے شاعر ہیں جتنے مداح ہیں سب کی شاعری بھول جائیں گے. اگر صحیح معنوں میں اہل بیت کے قصیدے کو اگر سننا ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام نے زیارت جامع کی شکل میں قصیدہ پڑھا. ایسے ایسے جملے عزیزوں، اس کے ایک جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں اپنی فضیلت کے لیے یعنی روایت بھی ہے کہ اگر ایک ساتھ تمام اماموں کی زیارت کرنی ہے بیک وقت تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں. اس کا ایک جملہ سنیے، کئی ایسے جملے ہیں. السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، سلام آپ پر اے اللہ کی معرفت کا محل. عزیزو محل اردو میں ہمارے ترجمہ کیا ہے؟ اپنی زبان میں محل کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ جہاں شاہ رہتے ہیں. لیکن عربی میں محل کا مطلب رہنے کی جگہ، جہاں آ کے وہ ٹکے کسی چیز کو. مثال کے طور پہ فرض کیجئے بچہ جب ہوا کسی چیز پہ جا کے بستر پہ اپنے گہوارے پہ جب رکتا ہے جہاں اس کو استقرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے. عربی میں محل اس رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جا کے کوئی چیز ٹک جائے. آپ دیکھیں کتنے عمیق مفہوم رکھتا ہے یہ جملہ. سلام ہو آپ پر، محال محل کی جمع، بہو وچن پلورل فارم. اس کا سنگولر کیا ہے؟ محل، محل. سلام ہو آپ پر اے اللہ کی معرفت کے ٹکنے کی جگہ، اے اللہ کی معرفت کا مسکن، اے اللہ کی معرفت کا مکان. یعنی اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو عزیزو اگر کہیں سے کسی چیز کو ہمیں اگر حاصل کرنا ہے تو کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کے مکان سے حاصل ہوگی. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے صحیح مکان میں آنا ہوگا، اس کے صحیح محل میں آنا ہوگا، تب وہ حاصل ہو سکتی ہے. سلام آپ پر، السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، سلام آپ پر اے اللہ کی معرفت کا محل. دیکھیں عزیزو میں اصل جس رخ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اہل بیت کی فضیلت اور مقام. آپ اللہ کی شناخت کا بھی ذریعہ تھے، توحید کی شناخت کا بھی ذریعہ تھے، آپ کا وجود ذریعہ تھا توحید کو پہچاننے کا، اور رسالت کی شناخت کا بھی ذریعہ آپ کا وجود تھا. جب ابن مروان نے، یزید کے گورنر نے امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت مانگی اور آپ کو مدینے بلایا، پوری ڈیٹیل آپ سب سنتے ہیں، تو آپ نے امام حسین نے وہاں جا کے 2-4 جملے کہے. آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے تو یوں گفتگو کی چاہیے، تو دن میں گفتگو کریں گے اجالے میں، تم بھی کچھ سوچ لو ہم بھی سوچ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب اس کا اصرار پڑا تو آپ نے فرمایا اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبِطَ الْوَحْيِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتِمُ. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، ہم مختلف الملائکہ کا مطلب کیا؟ یعنی ہمارے گھر میں فرشتے آتے جاتے ہیں. وَمَحْبِطَ الْوَحْيِ. عزیزو دیکھیں محال معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کا مکان. پھر اس کے بعد محبط الوحی، ہمارے گھر میں وحی کو آ کے سکون ملتا تھا. نہیں بنا فتح اللہ، تو ہماری بات کرتا ہے بنا فتح اللہ و بنا یختم. اللہ نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا اور کائنات کا اختتام بھی ہم پہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. آپ سب نے سنا ہے جناب آدم، یہ حقیقت عزیز و حدیثوں میں ہے کہ جناب آدم کی مٹی جب گوندھی، کن تو رسول خدا کہتے ہیں کن تو نبیان والآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آدم کی مٹی کس نے؟ ابو تراب نے گوندھی. یہ ساری حقیقتیں عزیزو افسانے نہیں ہیں، محض یہی فضائل نہیں ہے. میں آپ کو ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا، میں جناب آدم کو کہتے ہیں ابو البشر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کل میں دیکھ رہا تھا جناب آدم ابو البشر ہیں لیکن ابو الاجساد ہیں.